اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان، باب الخوف۔ قال اللہ تعالی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ارشاد خداوندی ہے اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ وقال تعالی إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ وقال تعالی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، فرمایا تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ نیز فرمایا اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا، یعنی اسے کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ نیز فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے، جس دن تو اسے دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے مگر وہ مدہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب دیکھ کر نشے میں نظر آ رہے ہوں گے۔ بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نیز فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ نیز فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ وارد ہیں اور مشہور ہیں، ہمارا مقصد بعض آیات کی طرف اشارہ کرنا تھا سو ہم نے کر دیا، اور اس مضمون کی احادیث بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لہذا چند احادیث یہاں ذکر کی جائیں گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بہت ٹرینڈ عام ہے کہ جب کسی کو خدا رسول کی بات بتائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کا کام تو صرف ڈرانا ہے، ان کے ہاں تو خدا صرف ڈرنے کی چیز ہے، محبت کی چیز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں خوشخبری اور ڈراوے دونوں کی آیات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو بھی بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں پہلوؤں کے ساتھ بھیجا گیا، اور خوشخبری کی آیات اور احادیث کے ساتھ ساتھ ڈرانے والی احادیث اور آیات بھی بہت ہیں۔ لہذا ہمیں کسی بھی بات کو سن کر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو صرف یہ نہیں کہہ دینا چاہیے اپنے دل کی جھوٹی تسلی کے لیے کہ مولویوں کا کام تو ڈرانا ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس بات کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ درست ہے تو اسے ماننے میں ہماری اپنی بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ تو فلاں تو ڈرانے کے لیے پیدا ہوا ہے، شاید اس سے خطرہ ٹل نہیں سکتا۔
اگر ہم اس معاملے میں کہ مولوی سنا رہا ہے مولویوں کو بلیم کرتے رہیں تو اس سے ڈر کم نہیں ہو سکتا، اس سے ڈرنے کی کیفیت ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا. اس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. خلقتک بیدی، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے خود بنائی اور اس کے اندر دل اور دماغ جیسی قوتیں اس نے خود رکھی، جو ہمارے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ ہم پر کیا اثر کرے گا اور کیا اثر نہیں کرے گا؟ اسی نے ہمارے لیے ڈرنے والی آیات بھی بھیجی اور اسی نے ہمارے لیے خوشخبری کی آیات بھی بھیجی. اسلام میں کسی صرف ایسے خدا کا تصور نہیں جو صرف محبت کرنے والا ہو. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفات موجود ہیں. بلکہ سورۃ یاسین آپ کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو ڈرے رحمان سے. صفت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا استعمال ہو رہی ہے، الرحمن، بہت رحم کرنے والا. لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ من خشی الرحمن، وہ رحمان ہے تو تم دلیر مت ہو جاؤ گناہوں پہ، وہ بخشنے والا ہے تو تم ڈھٹائی سے گناہ مت کرو اور اس کے غضب کو دعوت مت دو. بلکہ اگر وہ رحمان بھی ہے تو بھی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں. جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہ آخری حصے میں جو یہاں پر آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن کہیں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. مشفق لفظ جو ہے اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ شفقت کرنے والا. عربی زبان میں شفقت کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں شامل ہے. اس کا ایک معنی شفقت کرنا اور ایک معنی ڈرنا بھی ہے، ایک ہی لفظ کے دو پہلو. تو گویا محبت وہی محسوس ہو سکتی ہے جہاں ڈر بھی ہو. اور آپ دیکھیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ روٹ نہ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. محبت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی محبت یا دوسرے کے اچھے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھائے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں. تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اللہ کے معاملے میں کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. کہ خدا تعالیٰ ہے رحمان، ہے غفور الرحیم، لیکن کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ اے میرے بندوں میں غفور الرحیم ہوں، تم دل کھول کے گناہ کرو اور تم جو چاہو کرو. ہمیشہ جہاں غفور الرحیم کی بات ہوئی اس میں دراصل ایک طرح سے خبردار کیا گیا کہ وہ رحمت کرنے والا ضرور ہے، لیکن تمہارے اعمال اس قابل ہوں گے تو رحمت آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے کاٹنے سے موسم بدل جاتا ہے. کیوں؟ جہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، اس میں جاذبیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بارشوں اور ہواؤں اور بادلوں کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب اور بہت سی چیزیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ درخت کاٹ ڈالے جاتے ہیں. یعنی جن علاقوں میں وہ نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ سے وہاں پر موسمی تبدیلیاں اور کیفیات بدل جاتی ہیں. لیکن وہ زمین کی سطح کا جو بیلنس قائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیفیت رحمت کی مختلف ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. زمین کی تبدیلی سے فضا میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے کہ ایک چیز بدلتی ہے تو دوسری. جب حرارت زیادہ ہوتی ہے تو برف پگھلتی ہے تو سیلاب آنے لگتے ہیں. تو یہ جو ہماری طبعی تبدیلیاں ہیں وہ بھی ایک چیز دوسرے کا، یعنی ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، ایک چیز کا سبب دوسرا اور دوسرے کا تیسرا اور پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسا جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے، جیسا جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے، جیسا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسا ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور اس کے کرم بھی ویسے ویسے ہوتا چلا جاتا ہے. ہم جس چیز کے اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں ویسا ہی اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی. کہتے ہیں کہ صادق المصدوق، صادق سچ بولنے والے، المصدوق جنہیں سچا کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اس کی پیدائش کو نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں پہلی حالت جس میں
ایک انسان ہوتا ہے وہ 40 دن تک اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر دیتا ہے جس کو پھر علقہ کہا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے جسے مضغہ کہا جاتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا۔ بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوگا کہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جائے گا اور وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے شروع کر دے گا، پس وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ تم میں سے دوزخیوں جیسے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، پس وہ جنتیوں جیسے عمل شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو عام طور پر بہت غلط معنی میں لیا جاتا ہے اور اس سے عمل کی بجائے بے عملی کی راہیں کھولی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز تو جو بتائی گئی وہ یہ 3 سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے، 340 کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب 120 ڈیز ہوتے ہیں تو پھر روح پھونکی جاتی، وہ تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد تو ابارشن جو ہے وہ ایک نفس انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں آراء مختلف ہے، لیکن راجح رائے جو ہے وہ یہ کہ وہ بھی ایک لیونگ سیل ہوتا ہے جو بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ختم کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 120 ڈیز گزر جاتے ہیں تو پھر انسان کی تقدیر اس کے پاس لا کے مقرر کر دی جاتی، لکھ دی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ رزق، کہ کس کو کتنا ملے گا، اور انسان کو صرف کوشش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رزق اللہ کے ہاں موجود ہے، اب کس کو کیا پتا کہ اس کا کتنا رزق ہے یہ نہیں بتایا گیا، لہٰذا ہر ایک سے کہا تم کوشش کرو اور مل جائے گا جو تمہاری قسمت میں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ رزق لکھا گیا ہے اور یہ موجود ہے اور تم کچھ نہ کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو اور یہ تمہیں مل جائے گا، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز تو موجود ہے اور تمہیں چھوڑ دیا گیا کہ چلو جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی خاص علاقے میں بھیجا جائے کہ فلاں چیز اس علاقے میں موجود ہے، لکھ دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے وہیں جاؤ اس کو تلاش کرو، تو وہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یہیں موجود ہے، مل ہی جائے گی اگر ہے تو؟ نہیں، اس کو پانے کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ کوشش کرنی ہوگی۔ قرآن پاک میں بارہا اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ تقسیم اس کی اپنی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار قرآن پاک میں اس چیز کو دہرایا گیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے بس میں کیا ہے کہ وہ کوشش کرے، اور وہ جو لکھا ہوا اسے کوشش سے ہی تلاش کرے، کیونکہ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کوشش سے پائے گا وہ بھی جو اگرچہ لکھا ہوا ہے، اور انسان کی کوشش دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کوشش کے بعد ملے گا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں، اس سے زیادہ نہیں وہ پا سکتا، کیونکہ اس کے لیے اس سے زیادہ کا حصہ نہیں۔ یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کیا کہ اللہ کا اندازہ کہ ایک شخص کو بس اتنی لمٹ میں رکھا جائے، اس سے آگے وہ بڑھنے نہ پائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود لمٹس مقرر کرتا ہے، خود اندازہ مقرر کرتا ہے اپنی ہر چیز کا کہ اس کے اس کائنات، اس زمین کا نظام نہ بگڑے۔ اگر ہر انسان کو اس معاملے میں آزادی دے دی جاتی کہ جو جتنا چاہے کر لے، تو پھر آپ دیکھتے کہ بہت سے ایسے لوگ جو عقل، سمجھ، سوچ، مہارت، جسمانی طاقت رکھتے ہوئے کچھ نہیں کما پاتے، تو ان کو بھی بہت کچھ کما لینے کی پھر ضرور موقع مل جاتا۔ اب دیکھو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں بعض اوقات، جسمانی طاقت اور صحت کے لحاظ سے قابل رشک لوگ بعض اوقات کوئی کام نہیں کرنے کو پا سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کمانے والے اس سے کچھ فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کہ اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کس انسان نے کتنے لقمے کھانے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ انسان جتنی کچھ بھی کوشش کرتا ہے وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پھر کیا؟ اس کی زندگی وہ مقرر کر دی جاتی، کتنے دن زندہ رہنا ہے اس کو، اور اس میں بھی ایک دن نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، اب کل جتنے دن دنیا میں رہے گا کیا کچھ کرے گا۔
یہ کیا چیز ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں رسی سے کہ اب یہ کچھ نہ کر سکے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، وہ پہلے سے ہی جانتا ہے، لہٰذا وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے. اور چوتھی چیز اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا کہ یہ کیا ہوگا. پس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جائے گا کہ نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آ جائے گا اور خود بخود اس کی طرف مڑ جائے گا. یہ بات پڑھ کر کیا یہ اس سے معنی نکلتا ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور اچھائی کی طرف نہ بڑھے کہ اگر میری قسمت میں جہنم میں جانا تو میں ابھی کیوں اچھے کام کری، میں برے ہی پھر کروں؟ یہ تو اس کا معنی نہیں نکلتا. اس سے تو انسان کو مزید ڈرنا چاہیے کہ مجھے اپنی کسی نیکی پر نازاں ہونے کی ضرورت نہیں اور کسی نیکی پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں، معلوم نہیں اختتام کیا ہوگا. اب اس موقع پر کیا کرے انسان کہ جب دوسری طرف یہ کہا کہ جنتیوں جیسے عمل کر دیتا ہے، اور پھر اگر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص جہنمی جیسے عمل کر رہا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آتا ہے، آخر میں جا کے کوئی اچھے کام ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی پیچھے جو واقعات پڑھے کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے لیکن عین آخری لمحے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. لیکن اس سے کیا یہ ہے کہ اب انسان کچھ نہ کرے اور جدھر حالات کی موجیں اسے دھکیل رہی ہیں دھکیلتا چلا جائے، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس میں ایک اور حدیث بھی سامنے رکھ کے اس کے مفہوم کو اب آپ متعین کریں گے. دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری حدیث جو ہے وہ یہ کہ لا يرد القدر الا بالدعاء، تقدیر رد نہیں کی جا سکتی، تقدیر لوٹائی نہیں جا سکتی، تقدیر نافذ ہونے سے نہیں روکی جا سکتی مگر دعا. دعا اس کو روک لیتی. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف سے تقدیر آ رہی ہوتی ہے، آسمان سے فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے دعا اٹھنے لگتی ہے. دونوں آپس میں ٹکراتی، ایک دوسرے سے جھگڑتی. وہ تقدیر کہتی ہے میں نے نافذ ہونا، دعا کہتی ہے واپس اٹھو، واپس جاؤ، نہیں آنا. جس میں قوت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی. اگر دعاؤں میں اتنی طاقت ہے اور دعاؤں میں اثر ہے، اثر انگیزی ہے، تو وہ واپس ہو جاتی، وہ نافذ نہیں ہوتی اگرچہ وہ موجود ہو. یہ میرا من گھڑت فلسفہ نہیں، یہ بھی موجود ہے. پھر یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی خاتمے کو اچھا کر دیتے ہیں. پھر ہمیں یہ دعا بھی تو سکھائے گی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اے اللہ اچھا کر دے ہمارا انجام ہر کام میں، فی الامور کلہا، واجرنا من خزی الدنیا، اور بچا لے ہمیں دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائی. لہٰذا اس حدیث کو پڑھ کے نہ تو سست ہونے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے. اور کس کو کیا پتا کہ اس کا آخری حصہ آ لگا یا کون سا حصہ ہے، کس میں وہ موجود ہے. کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہی ہمارا اینڈ ہو گیا. ہو سکتا ہے ہم نے 1 سال جینا، ہو سکتا ہے 10 سال جینا، ہو سکتا ہے 20 سال جینا ہو. یہ چیزیں ہم سے چھپا ہی اس لیے گئی، اور اسی لیے ہمیں منع کیا گیا مت جاؤ نجومیوں کے پاس، مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو تمہیں جھوٹ موٹ کی غیب کی خبریں دے اور تمہیں اس پر پریشان رکھیں. یہ چھپا اس لیے دیا گیا، آنکھوں سے اوجھل اس لیے کر دیا گیا کہ ہر شخص کو کس کام کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ عمل کرے، وہ کام کرے، وہ کوشش کرے، وہ تگ و دو کرے، وہ بھاگ دوڑ کرے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان واقعی غلطی کر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دعا سے ہر طرح کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پھر کوئی حجاب نہیں رہ جاتا. دعا ایسی چیز ہے، ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی کہ انسان اپنی نیت درست کرے کہ میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں. دوسرا یہ کہ عملی طور پر بھی کچھ کرے. تیسرا یہ کہ اگر اسے اس بات کا ڈر ہے کہ معلوم نہیں آخرت میں اس کو بدبختی لکھا گیا تو دعا مانگے کہ اللہ تو بدبخت نہ کرنا، تو خوش بختوں میں شامل کر دے.
حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی میں نامراد نہیں رہا. شقیہ بدبخت کا لفظ ہے جو یہاں ہے وہی لفظ وہاں ہے کہ اللہ جب تجھ سے مانگ لیا لم اکن بدعائک ربی شقیہ. تو فرض محال نعوذ باللہ اگر ہم بدبختوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ آخر دم تک اچھے کاموں کی کوشش کرتے رہو. تو دعائیں مانگتے رہو، اللہ کے ساتھ التجائیں کرتے رہو. کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کی اتنی شدت کو جا برداشت کرے گا وہ. اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا. اتنی بپھری ہوئی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اتنی بکھری ہوئی چیز، اتنی غضبناک چیز کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گی، وہ کہے گی ہے کوئی اور بھی؟ اور وہ تدعو من ادبر وتولی پکار رہی ہوگی، کھینچ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی ہر اس شخص کو جو دنیا میں منہ موڑ گیا اور پیٹ پھیر گیا. پیچھے لپک لپک کے ایک ایک شعلہ اٹھے گا اور کھینچ رہا ہوگا، خود لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوگا اپنے اندر. یعنی ایسی غضبناک چیز اور ایسی شدید چیز کہ جس کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس کے 70,000 کنٹرول پوائنٹ ہوں گے کہ جہاں اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے گا کہ وہ اچھل اچھل کے اور بھڑک بھڑک کے وہ لوگوں کو پکڑ نہ لے. اور ایک ایک کنٹرول کے پوائنٹ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس غضبناک بلا اور آفت کو تھامے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک شیر بفر جائے یا ایک جانور بفر جائے کیسی تباہی کرتی ہے. تو کسی بھی خوفناک اور شدید چیز سے بڑھ کر شدید ہے وہ جہنم. اور اگر کوئی ایسی حدیث سنا دی جائے، حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے، تو لوگ کہیں مولویوں کو ڈرانے کے سوا کام کوئی نہیں. وہ اپنے گھر سے تو باتیں گھڑ کے نہیں بتاتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں تو صرف اس کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں، خاموش تم کچھ نہ کہنا، ہمیں کہنا بھی نہ کہ یہ بات غلط ہے اور اس کا کوئی نتیجہ غلط ہو سکتا ہے. ہمیں خوب اطمینان کے ساتھ غلط کام کرنے دو. اگلی حدیث ہے، نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے دن دوزخیوں میں سے سب سے معمولی عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے ہوں گے، صرف 2 انگارے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مارے گا. وہ گمان کرے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ تمام دوزخیوں میں سے کم تر عذاب والا ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 2 انگارے صرف، ایک ایک تلی کے نیچے اور ایک ایک تلوے کے نیچے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تلووں کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ دماغ کے اوپر جا کے سکتے. جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے پاؤں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی. یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاؤں جب جلتے ہیں تو انسان کو سارے جسم کو کیسی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے. کبھی دھوپ میں آپ نکل کے دیکھیں یا کچھ، اور میں صرف 2 انگارے، اور وہ 2 انگاروں والا کہے گا سب سے زیادہ برا حال میرا ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ بعض دوزخیوں کو اس کے ٹخنوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، اور بعض کو کمر تک، اور بعض کو گردن تک پکڑے ہوئے ہوگی. یعنی ہر شخص کے عذاب کا لیول مختلف ہوگا، جتنے جرم کمائے ہوں گے اتنی سزا بھگت رہا ہوگا. یہ مسلم کی روایت ہے. اور یہاں پر لفظ ترقوہ استعمال ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے ترقوہ تک آگ پکڑی ہوئی ہوگی. عربی میں ترقوہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جو سینے کے گڑھے کے نزدیک ہے، یعنی یہ جگہ، یہ جو یہاں ہلکا سا ہوتا ہے نا. ہر انسان کے سینے کے دونوں کناروں پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی دونوں طرف ہوتی ہیں، اور اس کے درمیان جو گڑھا یعنی یہاں تک پکڑے ہوئے ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن لوگ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ نصف کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی یہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ حال کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے وقت، جب ابھی صرف حساب کتاب کا دن ہوگا، حشر کا دن. اگلی حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو. چنانچہ صحابہ کرام یہ بات سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں. یعنی صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو اپنے منہ کو ڈھانپ لیا
اور وہ سسکیاں بھر کر رونے لگے بچوں کی طرح. یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی. اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی طرف سے کوئی بات پہنچی، یعنی کوئی بات پہنچی کہ کوئی غلط کام ہوا یا کسی طرح، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی، پس خیر اور شر کے لحاظ سے آج کے دن جیسا میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، کہ جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی. اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو. پر اور کے لوگ تھے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور یہاں پر لفظ خنین استعمال ہوا ہے، اور خنین کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز نکالتے ہوئے رونا. آپ نے دیکھو کہ جب شدت کا کوئی روتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا کہ وہ گلے سے آواز آ رہی ہے کہ ناک سے آ رہی ہے کہ کس حال میں رو رہا ہے. اگلی حدیث حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کا فاصلہ ان سے 1 میل تقریباً رہ جائے گا. سلیم بن عامر مقداد کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد کیا زمین کا میل مراد ہے یا وہ سلائی جس کے ساتھ آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. بس لوگ اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض کا پسینہ ٹخنوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، بعض کو پسینہ کی لگام ڈالی ہوگی. اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ منہ میں بھی پسینے کی لگام یعنی شدت کے ساتھ اشارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینہ میں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک سرایت کیے ہوئے ہوگا، یعنی ان کے جس جگہ کھڑے ہوں گے وہ جگہ اتنی بھیگ جائے گی کہ جیسے زمین کے نیچے 70 ہاتھ کوئی کھدائی کرے تو وہ گیلا ہی نکلتا چلا جائے، یعنی اتنا برا حال ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آج کل ذرا آپ بازار میں نکلیں یا ذرا باہر نکلیں جہاں گرمی ہو اور پسینہ آئے تو انسان کتنا گھبرا اٹھتا ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جس کو دوزخ میں 70 سال پہلے گرایا گیا تھا، بس وہ اب تک جہنم میں نیچے گرتا رہا یہاں تک کہ وہ آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے اور ہم نے اس کے گرنے کی آواز سنی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ میں آخر میں ریفرنس اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ دھیان میں رہے کہ لوگ عموماً حدیث کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں ہی آیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کا پروردگار قیامت کے روز اس کے ساتھ گفتگو فرمائے گا، یعنی ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا پڑے گی اور درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی ایڈوکیٹ نہ ہوگا. بس وہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا پس اسے نظر نہیں آئیں گے مگر وہ نیک اعمال جو اس نے کیے تھے. پھر اپنے بائیں طرف دیکھے گا پس نہیں دیکھے گا مگر وہی اعمال جو اس نے دنیا میں آگے بھیجے، اور اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے دوزخ کے کچھ نہ دیکھے گا. پھر آپ نے فرمایا پس دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا سا صدقہ ہی کیوں نہ، جو تمہاری حیثیت ہے اتنا ہی کیوں نہ کرو لیکن اس سے بچنے کی فکر کرو اور اس نیت سے دو کہ اللہ اس صدقے کو میری آخرت میں عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دینا. کیونکہ ہم تو صدقہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا کی مصیبت ٹل جائے، لیکن آخرت کی مصیبت تو ہم میں سے کسی کو یاد ہی نہیں کہ وہ کتنی شدید ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی چیز کو دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے. آسمان چرچراتا ہے، اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. آسمان میں 4 انگلیوں کے بقدر کوئی جگہ خالی نہیں کہ کوئی فرشتہ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو، یعنی 4 انگلی جگہ بھی آپ کو خالی نہیں ملے گی کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اللہ کی قسم اگر تم ان باتوں کو معلوم کر لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں سے لذت حاصل نہ کر سکو، اور تم پہاڑوں کی طرف بھاگ جاؤ اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے. حسن حدیث صحیح سے 1 درجہ 1 ڈگری کم ہوتی ہے، لیکن ضعیف یا موضوع یا من گھڑت جھوٹی حدیث نہیں ہوتی. حضرت ابو برزہ کے
فضلہ بن عبید اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس کی عمر کے بارے نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں ختم کی، کن کن کاموں، کن شغل، کن مصروفیات میں رہا۔ ان میں سے ہم سب کے لیے کتنے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دن بھر کی ہماری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ دن مل کر ہفتے بنتے ہیں اور ہفتے مل کر مہینے بنتے ہیں، مہینے بن کر سال بنتے ہیں اور سال مل کر عمر بنتی ہے۔ تو ہر دن ایک اہم دن ہوتا ہے اور ہم ہر دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ صرف آج ہی کا دن تھا، کل سے میں اچھے کام کروں گی۔ فرمایا کہ کوئی انسان حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر کس چیز میں ختم کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جسم کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے کن کاموں میں اپنے جسم کو کمزور کیا۔ یعنی یہ سوال اللہ تعالیٰ لازمی طور پر ہر انسان سے پوچھیں گے۔ یہ بھی حدیث حسن ہے اور صحیح بھی ہے، یعنی ایک روایت ایک چین سے حسن کے درجے پہ آئی اور دوسرے سے صحیح کے درجے پر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا خبریں بتانا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد اور عورت کے متعلق گواہی دے گی، ہر ایک کے بارے میں گواہی دے گی جو کام اس نے زمین کی پشت پر کیے۔ یعنی جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں جہاں بھی چھپ کے کریں آخر زمین پر ہی ہوتے ہیں، تو زمین اس کے حق یا خلاف گواہی دے گی اور وہ کہے گی تو نے فلاں دن فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا۔ یعنی گواہ کہیں اور سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کے جرم پر۔ جس زمین پہ کھڑا ہو کے انسان غلط کام کرے گا وہ زمین بولنا شروع کر دے گی اس نے یہ کام کیا تھا، اور انسان اسے چپ نہیں کرا سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے چین سے بیٹھ رہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے اور کان کو جھکایا ہوا ہے، یعنی کان لگائے منہ میں پھونک بھرے بیٹھے ہیں کہ کب اس کو سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے، یعنی وہ سور پھونک دے۔ اس بات سے صحابہ کرام پر پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ نے ان سے فرمایا، تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، یعنی آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے حملے سے ڈرتا ہے وہ پہلی رات ہی چل پڑتا ہے، اور جو شخص رات کے پہلے حصے میں چلا وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ خبردار اللہ کا سامان مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سامان جنت ہے۔ عربوں کے ہاں دن بہت گرم ہوتے تھے لہٰذا وہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جو شخص رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر دیتا ہے وہ صبح ہونے تک منزل پہ پہنچ جائے گا، یعنی اپنے سفر کو ختم کر لے گا۔ اور خبردار اللہ کا سامان مہنگا ہے، کہ جنت سستی چیز نہیں ہے کہ تم کچھ نہ کر کے جاؤ اور وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اللہ کا سامان یہ جنت ہے جو بڑی مہنگی ہے، اس کے لیے بہت سارے عمل کر کے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اب رات کے پہلے حصے میں مراد یہ کہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ بوڑھے ہوں گے تو عمل کریں گے، یعنی وہ ابتدائی حصے میں ہی اپنے عمل شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے جسم بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا، یعنی جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں تمام؟ تو ان کا باز کو دیکھے گا، یعنی اگر لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ ہولناک ہوگا کہ یہ بات ان کے خیال میں گزرے کہ کوئی کسی کو دیکھے، ایسی کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی طرف نظر اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔